الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مقدر والا بولے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا الحمدللہ. سارے مقدر والے جڑے خاموش بیٹھے نے پتہ نہیں شاید انہوں نے اجے کو اپنے مقدر تے کو شک ہے اور جڑے حضور دی بزم میں چھا گئے نے الحمدللہ سارے مقدر والے ہیں. پر مزید اس مقدر نو حضور دے درود دے نال بابرکت کریے. جڑے اجے تک خاموش نے تسی بھی سارے پڑھو ماشاءاللہ. اس محفل دے اندر جائیدہ ہے تے محفلاں تے ویکھے دا قبلہ ایک سٹیج ہوندا ہے تے تین سٹیج ہے ماشاءاللہ. ہر سٹیج تو آواز آنی چاہیے. ذرا پیار نال بولو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. سارے پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. غم سبھی راحت و تسکین میں ڈل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں.
کہ بولو جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے، اللہ کرے نصیب ہوئے جب کرم ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں جب کرم، بولو نا یار، جب کرم ہوتا ہے۔ آج محمد صدیق نو پوچھو، محمد صدیق اسی ماحول ویکھنے ہاں، خوشیاں دے اظہار دے بڑے عجیب و غریب طریقے نے، پر تساں اتنا عالی شان طریقہ اپنایا، اے سارا ماحول کیویں نصیب ہویا؟ اے وی تے ہوئی کہندے نے شاہ جی رستے تے ہور بھی بڑے نے، پر جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ کرم دی بھیک لین والا بولے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج، اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بناتا ہے، یہ نام محمد اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، جب کرم، اے لفظ تے بولو نا یار، جب کرم ہوتا ہے اور اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، جب ان کا کرم اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، جب ان کا کرم پھر زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں، زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ حسین
حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث مؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوہ حق نما شمع غار حراء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر تشریف فرما کثیر تعداد نال عشاقان رسول بالخصوص تشریف فرما علماء کرام حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت عزیز مکرم جناب مولانا محمد نواز اشرفی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور تشریف فرما پیکر اخلاص و محبت مجاہد عقیدہ ختم نبوت محافظ عقیدہ ختم نبوت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد طارق صاحب حافظہ اللہ تعالی اور جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اکرم صاحب عزیز مکرم جناب محمد نعمان اتاری صاحب عزیز مکرم جناب حافظ محمد حمزہ صاحب اللہ کریم علماء دا سایہ سلامت با کرامت فرمائے مبارکباد مستحق نے بانیان محفل کہ جنہوں نے بڑی محبت اور چاہت دینا آج دی سے خوبصورت بزم دا اہتمام فرمایا بالخصوص محمد صدیق قادری صاحب ماسٹر نیاز علی قادری صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم اللہ کریم منتظمین سمیت ساڑھے تمام دے دل دے جملہ نیک مقاصد پورے فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بزم دا صدقہ میرا مولا محمد صدیق صاحب جنہاں نے اپنے بیٹے دی آمد دے حضور دی بزم دا اہتمام فرمایا اللہ کریم ہر مسلمان نو اپنی خوشی دا اظہار حضور پاک دی محبت دے اندر حضور پاک دے ذکر دے نال کرن دی توفیق عطا فرمائے یاران اسلام کافی ٹائم بیت چکیا ہے تسی بہت پہلے دے تشریف فرماؤ میں محفل دے اندر سب تو اینڈ تے آنے والا بندہ ہوں علماء بھی بڑی دیر تو تشریف فرمانے تو میں آپ احباب دا خیال کر دیا ہوں ایک خطاب تسی سماعت فرما چکے ہو اور تھوڑا جا اضافہ میں بھی کردہ جاؤں گا اور باتوں جلد ختم کرن دا ارادہ رکھنا ہوں اللہ کریم میرے زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے استاذ الحفاظ جناب عزیز مکرم جناب محمد عدنان جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ نے بڑے خوبصورت القاب دے نال میں نو نوازیا اے انہاں دی ایک محبت ہے باقی میں دعا کرانگا کہ جو آپ نے میرے حوالے نال الفاظ دا چناؤ فرمایا میں نو او دے مطابق منن دی توفیق عطا فرمائے اجے سفر جاری ہے اللہ جے مہربانی فرما دے بیتے جے مہربانی ہوئے گی محبت والے دی کا اپنی بولی ہوں دی ہے وہ اپنی بولی دے اندر جو دو بول دے نا تے پھر ان دی ایک خوشبو نرالی ہوں دی ہے تو بقول اکبر علابادی معرہ ہوں ہنر سے میں سراپا عیب ہوں اکبر عنایت ہے احبہ کی اگر اچھا سمجھتے ہیں تو الاناؤ یترشہ بما فیہی عربی علیاں نے پانڈے جو ہوندہ بار بھی اوہی آندہ ہے انہاں دے دل دے اندر پیار محبت اور توڑے دل دے اندر پیار محبت پھر تسی دا اظہار فرما دیں دے ہو ہر دے واسطے جدے واسطے توڑے دل دے اندر پیار موجود ہے اللہ کریم اے محبتہ سلامت فرمائے یاران اسلام علی بھائی نے جس موضوع دے اوپر بات کرن دے حوالے نال مینوں حکم فرمایا بڑا معروف موضوع اور ایمان دی اساس ہے ایمان دی جان ہے
اس موضوع دے اوپر جتنی بھی بات کیتی جائے کم ہے. میں انشاءاللہ العزیز اپنے مدار دے اندر رہندے ہویاں اس عظیم موضوع نو عرض کرانگا. اللہ ساڑے دلاں دے اوپر اس موضوع نو نقش فرما دے. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. میرے مولا نے ارشاد فرمایا ایک قرآن ہے یہ سدھی راہ بخان والا ہے. سدھی راہ بخان والا اگر ہے تو وہ اللہ دا قرآن ہے جتے بارے بزرگاں نے بھی ارشاد فرمایا ہے ایک قرآن نورانی شیشہ جڑا حق دا راہ وکھاوے جیڑا انہوں پڑھدا جاوے وہ سدھا جنت جاوے. قرآن کریم تو بڑھ کے سچی سچی تے اچھی کتاب کوئی نہیں. ہر چیز دا اللہ دی ذات نے اس پاک کتاب دے اندر بیان فرمایا. 32 ٹو آر والے بڑی توجہ چاہواں گا. تھوڑے ذوق دا لیول بڑا الحمدللہ اچھا ہے. میں اس بات نو جاننا ہوں اور میں وہ ذوق سمیٹنا بھی چاہواں گا. میں دیکھ رہا ہوں چاہتا حباب نیند دی آغوش دے اندر چلے گئے نے. میں چاہواں گا کہ تسی اس آغوش واپس آ جاؤ. اللہ پاک آپ واسطے سلامتی دے دروازے کھولے. تھوڑی نیند نالو میری باتاں ذرا قیمتی نے. اللہ آپ نے اس طرح مالا مال فرمائے. ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ. اچھا بولو سبحان اللہ. میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم تو بڑھ کے اچھی سچی تے سچی کتاب کوئی نہیں. ہر چیز دا اللہ دی ذات نے یہ دی اندر بیان فرمایا ہے. تبیان لکل شیء. کوئی ایسی چیز نہیں جیدہ اللہ دی ذات نے اپنی لاریب کتاب دے اندر بیان نہ فرمایا ہوئے. اور اس کتاب دا ترہ امتیاز ہے ہر دور دے اندر ہر خطے دے اندر ہر قسم دے لوگا دے اندر مکمل رہنمائی دا سامان مہیا کرنے والی اللہ دی کتاب ہے. کسی بھی دور دے اندر یہ دا فیض رکیا نہیں. قرآن کریم دے فیض دے اندر تعطل نہیں آیا. یہ دے اندر رکاوٹ نہیں آئی. ہر لمحہ انہیں اپنا فیض برسایا ہے بشرطے کہ کوئی فیض لین واسطے قرآن دے قریب آیا ہوئے. قرآن کریم نے اپنا فیض تقسیم کرن دے اندر کسے قسم دی کنجوسی دا مظاہرہ نہیں کیتا. جنہ بھی کو وسیع دامن لے کے آیا ہے قرآن نے اپنے فیض دے نال او دے دامن نو بھریا ہے. تشنا نہیں چھوڑیا قرآن نے. اور یہ قرآن کریم دی عظمت عالم ہے کہ جدو دا قرآن کریم نازل ہویا ہے ادو تو لے کے ہون تک یہ دی عظمت مینار نو ڈھان واسطے کئی طوفان آئے. کئی موجاں اس مینار دے نال ٹکرائیاں. کئی آندیاں تے کئی طوفان آئے. الحمدللہ مجبور ہو کے اونا لہرانوں بھی اپنا رخ موڑنا پہ گیا. طوفانوں بھی اپنا رخ موڑنا پہ گیا. قرآن کریم دی عظمت دا مینار جی میں کل اچھا سی الحمدللہ آج بھی اومی اچھا ہے. قرآن کریم دی عظمت دا مینار جی میں کل روشن سی آج بھی روشن ہے اور قیامت تک روشن رہے گا. اے دے سپارے دے اپنی جگہ سپارہ بھی اپنے اندر وسعت رکھدا ہے اور رکوع بھی اپنے اندر وسعت رکھدا ہے. اکاڑے والیو قرآن کریم دی ایک لائن بھی اپنے اندر وسعت رکھ دی ہے. رب کعبہ دی قسم ہے اور قرآن کریم دے ایک حرف نو بھی کوئی بدل نہ سکیا تے نہ سکے گا کیونکہ اللہ دی ذات نے یہ حفاظت عظیمہ خود لے لیا ہوئے. ہر موضوع دے اوپر قرآن نے کھل کے اپنی بات نو بیان فرمایا ہے.
ہر موضوع دے پر قرآن نے کھل کے گل کیتی ہے. قرآن نے اپنی اپنی بات نو کوئی مخفی نہیں رکھیا. قرآن کریم دا اپنا انداز ہے، چاہے وہ انداز کسی نو اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن قرآن کریم نے ہر بات نو انج کھول کے رکھیا. اے تلی دے اوپر جی میں رائی دا دانا رکھ دیئے تسی وینے آنا. قرآن کریم نے ہر مضمون نو انج بیان فرمایا ہے، ویکھن والا انج ویکھ سکتا ہے. ہر موضوع نو قرآن نے وضاحت نال بیان فرمایا. الحمدللہ جس موضوع نو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہنا ہوا، کائنات دے جملہ موضوعات وچوں عظیم موضوع اور سارے موضوعات دا حسن موضوع ہے، سارے موضوعات دی جان موضوع ہے، ایمان دی جان موضوع ہے، جنت دی برہان موضوع ہے، مومن دی پہچان او موضوع ہے. اور موضوع ہے کیڑا جنہوں اگر میں کہ نعرے دی صورت دے اندر عرض کراتے تو سا جواب دے کہ او دا اظہار کرنا ہے تاجدار ختم نبوت. جنیاں طرح بولنا ہے تاجدار ختم نبوت. آجے بھی کئی ہاتھ تھلے نے سرکار دی ختم نبوت ہاتھ بلند کر کے بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ. یا رسول اللہ لبیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت حوالے نال قرآن کریم نے اپنا کیویں کھل کے اظہار فرمایا. ذرا اس بات کو قرآن کریم بھی لینا ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو کیویں بیان فرمایا، ذرا حضور دے فرامین بھی بھی لینا ہے. اکھڑا والے ہو سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آؤ اپنے اس خوبصورت عقیدہ دی حفاظت سنان نو اکٹھا کریے. ہر دولت قیمتی ہے، ہر قیمتی دولت نو بچایا جاندہ ہے، ہر قیمتی دولت دا خیال رکھیا جاندہ ہے. چاہے وہ سونا ہے، چاہے وہ چاندی ہے، چاہے وہ موبائل ہے، چاہے وہ کپڑا ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، کوئی بھی قیمتی دولت ہوئے اس نو بچانا ضروری ہے. رات دے سمیں اگر کسے نکلنا ہوئے مجبوری ہو جاوے کہ سونا اگر رستہ خطرناک ہے تو کوئی سونا پہن کے نہیں نکلے گا، کوئی جناب قیمتی چیز نہیں نال لے کے نکلے گا. آکھے گا رستے دا پتہ کوئی نہیں، راہ وچ کوئی لوٹ نہ لوے. بندہ سفر کردہ ہوئے پیسے بندے دے کول ہونا تے کھلو کے انہیں جانا ہوئے، جب بیٹھ کے انہیں جانا ہوئے سیٹ مل جاوے مقدر نال تے انہوں نیندر نہیں آن دی. او دے ہاتھ او دیاں جیباں دے ہوندے نے، انہوں ڈر کی دا ہوندہ ہے کہ مطا باس سے جو کوئی جیب کترا نہ ہوئے، میری قیمتی دولت لٹ کے نہ لے جائے. گھر دے اندر زیادہ پیسے نہیں رکھے جاندے، زیادہ ہوندے بینک دے اندر رکھے جاندے نے. کیوں؟ گھر دے اندر کوئی چور بھی آ سکتا ہے، کوئی مطا پیتی بھیتنا کسے نو دے دے وے، ساڑی قیمتی دولت لٹ کے نہ کو لے جائے. یاران سلام توجہ، سونے ورگی قیمتی دولت، چاندی ورگی قیمتی دولت، پیسے دی صورت اندر قیمتی دولت، موبائل دی صورت اندر قیمتی دولت، میں ماننا وا یہ ساری قیمتی دولتاں نے اور انہاں تحفظ کرنا بھی چاہیے ہے، انہاں بچانا بھی چاہیے ہے. پر یاد رکھیا جائے یہ ساریاں او دولتاں نے جیڑیاں قبر دے اندر نال نہیں جانیاں. اے جدوں روح نکل گئی سونا بھی پیچھے، چاندی بھی پیچھے، پیسے بھی پیچھے، اے ساری وراثت دے اندر اے دولت تقسیم ہو جانی ہے. پر عقیدے والی عظیم دولت اے یوں دولت ہے جڑی وراثت دے اندر تقسیم نہیں ہونی، مرنے تے بندے نے قبر میں جنال ہی لے کے چلے جانا ہے. آؤ جڑی دولت قبر دے اندر نال جانی ہے، اور جڑی دولت ایک قبر دے اندر روشنی کرنی ہے، جڑی دولت نے قبر دے اندر خوشبو پھیلانی ہے، جڑی دولت جنت لے کے دے گی، جڑی دولت اللہ دی رضا لے کے دے گی.
اس دولت دا زیادہ دھیان کرن دی ضرورت ہے، اس دولت دا زیادہ تحفظ کرن دی ضرورت ہے۔ اور اکاڑا والے ہو ہر دولت نو، ہر قیمتی چیز نو لٹن والے دا روپ اپنا اپنا ہے۔ او سونا اور چاندی پیسے ورگی قیمتی دولت لٹن والا ڈاکو تینو رستے تے ملے گا، یا تیرے گھر دی دیوار نو پھلانگ کے آئے گا تے اس صورت سے ملے گا، یا تینو گڈی وچ ملے گا۔ لیکن عقیدے والی دولت نو لٹن والا ڈاکو تینو کئی باری مسجد مصلی تے بھی مل جائے گا۔ عقیدے والی قیمتی دولت نو لٹن والا ڈاکو تینو کدی او دے سر تے دستار بھی نظر آ جائے گی، تینو کدی او دے چہرے تے داڑھی بھی نظر آ جائے گی، ہاتھ جو تسبیح بھی نظر آ جائے گی۔ آنکھوں کے شاہ جی حوالے دے رہے ہو دستاراں دے، حوالے دے رہے ہو داڑھی شریف دے، حوالے دے رہے ہو تسبیح دے۔ شاہ جی بظاہر صورت بڑی صوفیانہ صورت ہے، ایک عام بندہ کیویں جج کرے گا کہ یہ عقیدے لٹن والا ڈاکو ہے یا نہیں، یہ ساڈا خیر خواہ ہے یا نہیں؟ شاہ جی کو کلیہ دے جاؤ نا، تاکہ مارا بندہ، سادہ بندہ جنہوں علم دی عین دا بھی نہیں پتا، جڑا ریڑی چلانے والا ہے اور جڑا جتیاں سینے والا ہے، جڑا کپڑے سلائی کرنے والا ہے اور جڑا فروٹ بیچنے والا ہے، اس سادے بندے نو بھی پتہ لگ جائے علماء دی سرپرستی دے اندر پتی ٹوار والے ہو، میں تنو کلیہ دے چلے آجے کہ سر تے پاک ہوئے، چہرے تے داڑھی ہوئے، اور پتہ لگے کہ اپنا ہے یا نہیں۔ وہ طریقہ سنو، اور جدی گل سن کے، اور جدی گل سنن تو بعد حضور دے پیار دے اندر اضافہ ہو جائے، سمجھ لے ساڈائے اے پیار دی بولی بول دائے۔ جدی گل سن کے اے پتہ لگے کہ سرکار دی محبت دے اندر کمی کرنا چاہتا ہے، سمجھ لے او ساڈا نہیں، او ڈاکو ہے، او ڈاکو ہے۔ او تینوں پہچان ہو جانی چاہیے دیئے جنہی گل سن کے جنہے لفظاں وچوں حضور دی محبت دی خوشبو آ جاوے، سمجھ لے ایمان دی عقیدے دا اے محافظ ہے، اے ساڈا سجن ہے، سانو آخرت وال لے کے جانا چاہتا ہے۔ اس بات رو پیش نظر رکھنا عزیزان اکرامی قدر، آؤ اپنے عقیدے نو بچائیے، اور سارے عقیدے دی جان عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ آسان سارا ٹیلہ چھڑے حضرت کہ کہہ رہا تھا نا، کھلوتا تو میں بتی ٹوارے چاہاں پر ذوق داستہ نہیں کہ جی میں کہتے ہور کھلوتا ہوں تے میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ سمجھے ہو جدیاں گلنا سن کے حضور دی محبت دی خوشبو آوے، سمجھ لے ساڑھا ہے۔ تو جدیاں گلنا دے وچوں حضور دی محبت دی خوشبو نہ آئے، سمجھ لے یہ ڈاکو ہے، یہ ڈاکہ مارن دے نا پوری واردات کرن دے چکرین چے بس وہ طریقہ کار نو اپنا رہا ہے، بس جاگنا ہوئے گا۔ بیلیو عقیدہ ختم نبوت یہ بڑا اہم ہے، ایمان والی توجہ کرے جے، میں جڑا ٹیل لانا سی لا لیا، ہن اگے چل کے لاواں گا، میں نو ہالی بھی بولن دے تاکہ تھوڑا ٹیل بھی دے ویکھن۔ تھوڑا ٹیل میرے ٹیلے چ چھپ جاندا ہے تے او تھوڑا وچ جناب پہلا عیب کجے جاندے نے، تے ہن میں چاہنا وا کہ اے تہاڈی محبت ظاہر ہونی چاہیے۔ الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے، سمجھو ایمان والا جڑا محل ہے نا وہ ایسے عقیدے اوپر ہی قائم ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے، یہ قصر ایمان دی اساس عقیدہ ہے، یہ دے اندر ذرا بر تزلزل نہیں آنا چاہیے۔ عملان دے اعتبار نال کمزور ہو جانا اور بات ہے، عقیدے دے اعتبار نال کمزور ہو جانا یہ اور بات ہے، اور یہ خطرناک بات ہے وہ بھی خطرناک ہے، وہ بھی خطرناک، لیکن وہ اللہ نے مہربانی فرمائی نا تو وہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ جی عقیدے میں جو کمی رہ گئی نا تو گل نہیں جو بننی۔ عقیدہ ختم نبوت، ختم نبوت ختم
علماء فرما دینے کہ اے اختتام مہر ایسی مہر کہ جنوں لام تو بعد نہ کو چیز کٹی جا سکے تے نہ کو چیز پائی جا سکے تے ختم نبوت دی مہر لگی نبوت دا اختتام ہو گیا کدے تے ہو گیا وہ مدینے والی لجپال آقا تے ہو گیا ہے قیامت تک انہیں راج بھی مصطفیٰ دا ہے نام بھی مصطفیٰ دا ہے تے نبوت بھی مصطفیٰ دی ہے والعصر ہائے 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 واہ جی واہ کیا بات ہے خطیب اہل سنت نے میری توجہ دلائی ہے تے میں اس موقع تے ضرور پڑھ دینا چاہواں گا حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہ یا تیری آئے مل کے بولو حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہ یا تیری آئے حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہ یا تیری آئے تر گئے جو کر گئے آقا گدایا تیری آئے الحمدللہ ساڑھا ختم نبوت حوالے نال عقیدہ اتنا کو مضبوط ہے اسی الحمدللہ حضور دی ختم نبوت یقین رکھن والے نبوت دروازہ ساڑھے آقا دی ذات آکے بند ہو گیا ان سرکار تو بعد نبی آنا ہی کوئی نہیں جڑا اس حوالے نال کمزوری دا اظہار کرے گا جڑا کسے اور نو نبی منے گا او دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں او دا اللہ دی رضا نال کوئی تعلق نہیں او مسلمانوں کوئی نہیں او دائرہ اسلام تو خارج ہو جاوے گا جڑا کوئی نبوت دا دعویٰ کرے گا اگر او دے کولو کوئی او دی نبوت دی دلیل منگے گا دلیل منگن والا بھی دائرہ اسلام تو خارج ہو جاوے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت نو منن والا ہی جنت اندر جاوے گا عمل بھی او دے قبول ہونے نہیں اس عقیدے نو اللہ دا قرآن بڑے واضح واضح انداز دے نال بیان کر دائی اللہ کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللہ کریم نے اپنے محبوب دی ختم نبوت نو بیان کیتا اللہ نے فرمایا لوگوں سنو سنو میرے یار دی شان وے میرے یار دا مقام وے فرمایا لوگوں محمد پاک مردہ وچوں کسے دے باپ نہیں لے دے اللہ دے رسول نے اے نبیان دے سلسلے نو ختم کرنا والے نے اللہ نے واضح انداز دے نال اپنے محبوب دی ختم نبوت نو بیان کیتا فرمایا ہونا میرے محبوب تو بعد نبی آنا ہی کوئی نہیں ہونا میرے محبوب دا سکہ جی میں شروع تو چلنا آیا ہون تک بھی اور قیامت تو بعد بھی میرے محبوب دا سکہ ہی چلدا رہنا ہے علماء نے فرمایا حضور دی ختم نبوت نو واضح طور تے بیان کرنا والی قرآن کریم دی ایک ہی آیت ہے لیکن اشارتاً اللہ نے کئی باری اپنے محبوب دی ختم نبوت نو بیان فرمایا 100 آیات نے جڑیاں حضور دی ختم نبوت نو بیان کر دیا نے آپ برکت واسطے اللہ دا قرآن پڑھ دے جائیے حضور دی ختم نبوت
نبوت نو سمجھ دے جائیے اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نے اپنے محبوب کی ختم نبوت میں بیان کر دے ہویا قرآن فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللہ نے اپنے محبوب کی ختم نبوت نو بیان کیتا میرے مولا نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا اللہ نے اپنے محبوب کی ختم نبوت نو بیان کیتا فرمایا قل یا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا اللہ نے اپنے محبوب دی ختم نبوت نو بیان کیتا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاہدین سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ نوجوانوں ذرا ہاتھوں اٹھا کے ہمارا نبی دی صدا دیو میں پھر انشاءاللہ ان آیات وال دوبارہ آواں گا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی کیمرے والے بھائی ذرا ان عاشقاں دے ہاتھوں ذرا اپنے کیمرے وچ محفوظ کر سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی تھوڑی اکھ وچوں آن والے اتھرو تو قربان جاواں سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی عقیدہ ختم نبوت میں اعلیٰ حضرت کی میں بیان کر دینے قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ قادیانی یار نعرہ میں لا رہا تسی کو ڈر دے پہ ہو قادیانی 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 بردائیوں پہ لعنت بردائیوں پہ لعنت قادیانی قادیانی مردہ باد یہ حضور دی ختم نبوت ہے اللہ فرماندہ سونے
نبوت دا دروازہ تواڈے تے بند کر دیتا ہے۔ ہن جڑا قرآن کریم دی خاتم النبیین اے دا او لیٹرین چ مرن والا جڑا بدبخت سی نا مرزا کانا، ہاں او کسیٹی دا منڈا، ہاں اونے اپنی تعویل کی تو نا خاتم النبیین دا مانا افضل المرسلین ہے، اونے اپنے واسطے اے تعویل کر کے رستہ لبن دی کوشش کیتی ہے۔ علماء فرما دے نے خاتم النبیین دے اندر افضل المرسلین ایک کہہ کے طویل کر کے پھر لا الہ الا اللہ دے حوالے نہ بندہ آکے اللہ پاک افضل المعبود تے ان دے تحت پھر تے اور بھی طویلاں کیتیاں جا سکتے ہیں، افضل المعبود کہہ کے تے باقی جڑے بت شت نے انہاں نوں بھی داخل کیتا جا سکتا ہے۔ طویل تے ایتھے بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ سب تو افضل معبود ہے تے باقی جڑے نا اس تو تھلے والے نے، نا 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 جویں ایتھے طویل نہیں نہ کیتی جا سکتی ایویں خاتم النبیین دی طویل افضل المرسلین بھی نہیں کیتی جا سکتی، اس دے اندر شک کوئی نہیں۔ پر یہ طویل نہیں، یہ دا معنی ایک ہی ہے کہ سونے تواڈے تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور اکاڑا والے ساڈا عقیدہ اس حوالے نال انہاں کو تگڑا عقیدہ ہے۔ اور سوئی بڑی باریک ہوندی ہے، او دا نکا اس تو بھی باریک ہوندا ہے۔ ساڈے علماء فرماندے نے کہ پترو او محبت والے ہو، کہ سوئی دے نکے وچوں ہاتھی لنگ سکدا ہے، جڑا عقل چ نہیں آندا لیکن او لنگ سکدا ہے، پر حضور دی ذات تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ مضبوط عقیدہ ہے، کتے ہاتھی تے کتے سوئی دا نکا لنگ سکدا، لیکن فرمایا عقل نہیں بھی ماندی اسے نے لنگ سکدا، لیکن سرکار تو بعد نبی نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ جڑا بھی دعویٰ کرے گا جنہ جنہ بھی کیتا ہو جھوٹے ہو، اسی سچے ہیں، ذرا انہاں جھوٹیاں نو جھوٹا آنکھو، یہ اسی نہیں کہہ رہے، میرے آقا نے فرمایا ان قریب آن گے 30 دجال ایسے جڑے نبوت دا دعویٰ کرن گے سارے جھوٹے ہون گے۔ جنہ بھی حضور دی ذات تو بعد نبوت دا دعویٰ کیتا او آپ بھی اونا دے منن والے بھی جھوٹے نے، سچے ہوئی نے، جڑے سچے نبی نو آخری نبی منن والے نے۔ ذرا قرآن والا ہو، یہ تو قرآن کریم نے واضح فرما دیتا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سونیا تانوں سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ کنے جہان واسطے؟ سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ ہن ایتھوں حضور دی ختم نبوت نو ویکھنا ہے، سرکار تے آئے سارے جہان واسطے رحمت بن کے آئے، تے جے سرکار دی ذات تو بعد معاذ اللہ کو اور نبی بندہ آکھے کہ ہے، پھر دا مطلب یہ ہے کہ پھر سرکار دی شان جڑی اللہ نے اے بیان فرمائے سارے جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے، پھر سرکار سارے جہانہ دی رحمت تے نہ رہنا، پھر جڑا سرکار تو بعد نبی معاذ اللہ ہے تو کوئی جڑا ماندا ہے وہ پھر قرآن دی آیت دا انکار کر رہے ہیں، سمجھدا کہ ادھیاں واسطے سرکار نے پھر باقیاں واسطے اے نبی رحمت بن کے آیا ہے، نا سرکار دا سارے جہانہ واسطے رحمت بن کے آنا اس گل دی دلیل ہے کہ سرکار آخری نبی نے، سرکار دی ذات تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ اور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ عالم ارواح دے اندر توجہ، عالم ارواح دے اندر جڑے دو جلسے اللہ نے سجائے، ایک جلسہ توحید ہویا، ایک جلسہ رسالت ہویا۔ جلسہ رسالت دے اندر اللہ دی ذات نے سارے نبیوں کو وعدے لے کہ میرے محبوب تے ایمان بھی لے کے آنا ہے تو میرے محبوب دی خدمت بھی کرنی ہے، سرکار واسطے لے۔ جے سرکار دی ذات تو بعد کوئی آنا ہوندا نا تے سرکار بھی اس بات تے شامل ہوندے کہ یا اللہ جڑا تیرا آخری رسول آئے گا نا اسی اودے تے ایمان لے کے آواں گے، نا ایسی گل ہی نہیں۔ اس سرکار واسطے ہی سارے نبیاں کولوں اے وعدے لے گئے، اے میثاق لیا گیا۔ علماء فرماندے نے کہ اے میثاق دسدا ہے کہ سرکار آخری نبی نے، چونکہ سرکار واسطے ہویا، سرکار آخری نبی نے، جے کو آپ تو بعد ہوندا تے اودے واسطے ہوندا، سرکار تو بعد ہے ہی کوئی نہیں تے پھر ہور شامل کیویں ہوندا۔ لہذا اے آیت دستی ہے کہ سرکار آخری نبی نے، سرکار تو بعد نبی آ سکدا
اللہ دی ذات نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ اے حج دے موقع تے یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو خوشخبری سنائی کہ غلاموں مبارک ہوئے دین اج مکمل ہو گیا ہے۔ نبی تے آؤندے ہی اللہ دے احکامات پہنچان واسطے نے جڑا جڑا ملیا ہوندا ہے نا وہ پہنچانا ہوندا ہے۔ اور سرکار دی حدیث بھی ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکاہ شریف کے اندر موجود ہے، سرکار دی ذات نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جنت نو لے کے جان والیاں جیڑیاں جیڑیاں چیزاں سن میں ساریاں بیان کر دیتیاں نے۔ جنت وال لے کے جان والے جڑیاں جڑیاں چیزاں سن جڑے جڑے اعمال سن میں کوئی بھی نہیں چھوڑیا، میں سارے ہی بیان کر دیتے نے۔ دوزخ وال لے کے جان والے جڑے اسباب نے میں وہ بھی سارے بیان کر دیتے نے، کوئی چیز بھی میں چھوڑی نہیں، کوئی چیز بھی میں چھوڑی نہیں۔ تو جدو سرکار فرما رہے ہیں میں کوئی چیز چھڑی نہیں، ہر چیز مکمل کر دیتی ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا میں دین مکمل کر دیتا ہے۔ اور نبی تے آؤندے ہی دین پہنچان واسطے نے، جے کو آخری نبی ہور آنا ہوندا سرکار دی ذات تو بعد معاذ اللہ پھر دین مکمل نہ ہوندا بلکہ ادھورا ہوندا، او آن والا نبی پھر دین مکمل کردا۔ جدو خدا نے فرما دیتا سونیا میں دین تواڈے ذریعے مکمل کر دیتا ہے، ہن کمی رہ ہی کو نہیں گئی تے لہذا نبی آنا بھی کوئی نہیں، سرکار ہی آخری نبی نے، اور ہر حکم اللہ دی ذات نے محبوب دے ذریعے پہنچا چھوڑیا ہے۔ جڑا اس تو بعد بھی کوئی سکم دا اظہار کرے گا او دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ اور اے یاد رکھیا جے جڑا حضور دی ختم نبوت دا قائل نہیں او دے نال سلام دعا بھی جائز، او دے نال لین دین کرنا بھی جائز، او دے نال کاروبار دا اشتراک کرنا بھی جائز۔ اور کافر ہے نا جڑا پکا کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اور کاروبار انہاں نو بیلی تے نہیں بنایا جا سکتا، لیکن کاروبار اگر کو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ایک قادیانی اے مرزائی بدبخت انہیں گندے نے، انہاں نال کاروبار کرنے بھی اجازت نہیں، انہاں نال سلام دعا رکھنے بھی اجازت نہیں، کیونکہ اسلام دا روپ دھار کے یہ ڈنڈی مار دینے اور یہ حضور دی ختم نبوت دا انکار کر دینے۔ اس گندے ترین قسم دے لوگاں دے نال کوئی تعلق بنانا ایک مسلمان واسطے جائز ہے؟ جائز نہیں۔ انہاں دے نال ہر قسم دا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے، اور جیڑا انہاں دے نال یاریاں پالے گا وہ اپنے ایمان دی فکر کرے۔ اینا تو انج بچنا ضروری ہے جی میں آگ تو بچنا ضروری ہے۔ اے پاوے سکے ہی کیوں نہ اور برادری دے اعتبار نہ آکھو جڑا ساڑھے نبی دا کچھ نہیں لگتا ساڑھا بھی کچھ نہیں لگتا، سمجھے ہو؟ قرآن دے منکر نے، قرآن دے احکامات دے منکر نے۔ عزیزان گرامی قدر قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، رب فرماتا سونے لوگوں نے فرماتا میں سارے واسطے رسول بن کے آیا ہوں، ایک قیامت تک حکم ہے۔ تو جے کوئی اور نبی منیے پھر تو قرآن دی اس آیت دا انکار ہوندہ، پھر سرکار سارے واسطے رہ ہی نہیں جاندے بلکہ ادھیاں واسطے ہوندے نے، ادھیاں واسطے تے او ہوندہ جڑا بعد نبی آوے گا، بعد جتے آونا ہی نہیں۔ قرآن بھی سچا الحمدللہ، اسی او دے اوپر یقین محکم رکھنے ہاں، حضور سارے واسطے نبی نے تے جڑا من دے تو قرآن دی آیت دا انکار کرن دی وجہ تو دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ یہ آیا کریمہ بھی حضور دی ختم نبوت دلالت کرتی ہے۔ اس واسطے ذرا اپنے آپ میں تگڑا کرو۔ اکاڑا والے ہو میں گال نو قریب نیڑے کرن دے قریباں، یہ جڑے دشمن نے نا ایویں دے، ہر دشمن اپنے مد مقابل دی کمزوری تلاش کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نتھ پا دیتا سی انہاں عیسائیاں صلیبیاں نو، پھر اونا کمزوری جڑی تلاش کرنے دی کوشش کی تھی اور جو اونا شامل کر دی تو اور صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایدہ بھی بڑا دفاع فرمایا، جدو کسے دی کمزوری ہاتھ آ جاندی نا پھر وہ ٹا لیندے نے،
وہ نبض پکڑ لیندے نے کہ اے نبض یہ نٹان دی. اے مرضیاں دے حوالے نال اے بات یاد رکھیا جے انہاں نوں کدی بھی یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ شاید ساڈا پیسہ ساڈی کمزوری یا کوئی رشتہ ساڈی کمزوری یا کوئی جرمنی دا ویزا ساڈی کمزوری ہے یا کوئی دنیا دا لالچ ساڈی کمزوری ہے. اگر اے چیزاں اے ظاہر کر دیتیاں ساڈیاں کمزوریاں اے نہیں ہے اسی بھوکے رہ کے گزارا کر لواں گے پر سرکار دی ختم نبوت سودا بازی نہیں کران گے. سودا بازی نہیں کران گے. جڑا آکھے نا تینوں جرمنی دا ویزا دینے ہاں تینوں رشتہ دینے ہاں کاروبار دینے ہاں یہ کرنے ہاں وہ کرنے ہاں حضور دی ختم نبوت والے عقیدے نو کھون دی کوشش کرے اور نو کہے کمینے دفع ہو جا. سانو پیسہ نہیں چاہیے دا جڑا مصطفیٰ دے نال غداری کر کے حاصل کیتا جائے. سانو او ویزا نہیں چاہیے دا جڑا حضور نال غداری کر کے حاصل کیتا جائے. نا اسی بھوکے رہ کے گزارا کر لواں گے لیکن اسی کہنے ایاں سونے اسی کل بھی تیرے ساں اسی آج بھی تیرے ہیں. بلکہ انہوں نے ایک کہہ کے دفع کر دو میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں. اپنے آپ نے مضبوط رکھو. یہ لوگ اپنا آپ جلدی ظاہر نہیں کر دے کہ اسی قادیانی ہیں. یہ اپنے آپ نے بڑا چھپا کے رکھ دینے. اس تو ود میں آخری بندے تک بھی جواب لینا چاہوں گا. اس تو ود انہاں دے جھوٹے ہون دی دلیل ہو کیڑی سکدی کہ اپنے آپ نوں لکائی پھر دے. اسی اپنے آپ تو الحمدللہ لکھاں دے مجمع وچ بھی آکھاں گے الحمدللہ اسی مسلمان ہاں. اسی حضور دی ذات نو آخری نبی ماننے ہیں. اسی لکھاں دے مجمع دے اندر دا اظہار کرنے واسطے تیار ہیں. انج ہے کہ نہیں؟ انج ہے نا؟ ذرا ہاتھ نو اٹھا کے اظہار کر کے دسو سرکار آخری نبی نے اور ماننے نا اسی اور اے دا اظہار کرن لگے سانو ڈر اے ایسا کیتا ہے سانو ڈر کوئی نہیں. اسی سچے ہیں پر اے بدبخت مرزے نو نبی من دے نے تے اے دا اظہار کر دے ہاں ڈر دے نے اے شرما دے نے اے چک دے نے متا کو ہتھی نہ پہ جائے متا ساڑی شامت نہ آ جائے اور اینا دا ڈر اینا دا اے لکنا اینا دے جھوٹے ہوں دی سب تو بڑی دلیل ہے. اس بڑی دلیل کڑی ہو سکتی حضور دے سچے غلاموں اسی سچے ہیں الحمدللہ. اور ختم نبوت والا معاملہ توجہ اگر کوئی مسئلہ ہوئے فقیر حاضر توجہ. بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت والا معاملہ ہر سیاسی معاملہ ہے. بعد لوگوں نے سمجھا کہ ختم نبوت والا معاملہ اے تحریک لبیک یا رسول اللہ نے اپنی سیاست چمکانے واسطے رکھے ہے. نہ بیلیو نہ یہ ختم نبوت والا معاملہ سیاسی نہیں یہ ایمانی معاملہ ہے. یہ ایمان دی جان والا معاملہ ہے. کہیاں نو یہ بھی مسئلہ ہے نا جی ایسا نہیں بیان کرنا عقیدہ ختم نبوت سیاسی موضوع ہے اور لعنت ہوئے تیرے تھے اور کمینے ہیں تیرے کل ختم نبوت والا عقیدہ ہی بیان نہ ہویا. اگر اے سیاسی موضوع ہے یہ تیری اپنی سوچ ہے. یہ موضوع اتنا عظیم موضوع اللہ نے خود قرآن جو بیان فرمایا. حضور نے خود اپنے فرامین دے اندر بیان کیتا ہے. تو جڑا عقیدہ قرآن بیان کرے جڑا عقیدہ حضور خود بیان کر دینے انہوں بیان کرنا ایک سعادت دی بات ہے. انہوں سننا ایک سعادت دی بات ہے. لہذا بیلیو اپنے آپنوں مضبوط کرو. قرآن اس عقیدے دا بیان فرمادا ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود اپنی اس ختم نبوت والی شان نو بیان کیتا ہے. میرے آقا نے خود بیان فرمایا. پڑھی اللہ دے نبی دا فرمان جی. اچھا بولو سبحان اللہ. بس تھوڑا جا ٹائم دے بعد ختم ہو گئی. اللہ اکبر. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا
فخر انا اول شافع ومشفع ولا فخر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے مشکاة شریف دے اندر حدیث پاک موجود، دیگر کتب احادیث دے اندر بھی موجود. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صحابہ میری شان میں رسولوں دا سردار لیکن اس گل تے میں فخر نہیں جے کردا. فرمایا صحابہ اللہ نے نبوت دا دروازہ میرے تے بند کر چھوڑے آئی. فرمایا اس گل تے میں فخر نہیں کردا. فرمایا قیامت دا دن ہوے گا میں شفاعت کرنے والا بھی ہوں گا، میری شفاعت قبول بھی کی جائے گی. فرمایا میں اس گل تے فخر نہیں کردا. میرے آقا نے خود اپنی ختم نبوت رو بیان فرمایا اکاڑا والے مشکاة شریف دی حدیث عرض کر دیتی، مسلم شریف دی حدیث بھی عرض کر دیواں. حضور نے صحابہ فرما دینے کہ جدو میرے آقا خطاب فرما دینے سرکار جدو صحابہ نال گفتگو فرما دے سن آقا دیا اکھاں سرخ ہو جایا کر دیا سن. کدی کدی آقا دے چہرے تے جمال بھی ہوندا سی اور کدی کدی آقا دے چہرے تے جلال والا منظر بھی ہوندا سی. انج لگدا سی جی میں کوئی لشکر حملے واسطے آ رہا ہوئے. آقا تنبیہ فرما رہے نے کہ بچ جاؤ لشکر حملہ کرنے واسطے آ رہا ہے. انج میرے آقا دے چہرے تے جلال ہوندا سی. صحابہ فرما دے رب کعبہ دی قسم انج اسی بیٹھے ہوئے سرکار سانو ترس دے رہے، سرکار ارشاد فرما رہے، سرکار اللہ دا پیغام پہنچا رہے. گلاں کر دیاں میرے آقا نے اپنی ختم نبوت نو چھیڑیا. میرے آقا نے انج تو انگلیاں جوڑیاں، میری انگلیاں سرکار دیاں انگلیاں دا مقابلہ تے نہیں کر سکدیاں. اے گناہگار انگلیاں کتھے او پاک انگلیاں کتھے نے؟ او تے اونا ہتھاں دیاں انگلیاں نے جنہ ہتھاں نو اللہ رب اپنا ہاتھ فرما رہا ہے. اے اس ہاتھ دیاں انگلیاں سن جنہ انگلیاں نو اللہ نے اپنی انگلیاں فرمایا کیونکہ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. اس ہاتھ دیاں تو انگلیاں توجہ میرے آقا نے شہادت والی انگلی اور نال والی انگلی انج جوڑی، انج انگلیاں جوڑ کے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی میں دو انگلیاں جڑیاں نے انہاں وچ فاصلہ کوئی نہیں. میں اور قیامت جڑے ہوئے ہیں، میں اور قیامت جڑے ہوئے ہیں، میں اور قیامت جڑے ہوئے ہیں. میرے آقا نے دس دیتا لوگوں جی میں انگلیاں وچ اور کوئی نہیں، میرے اور قیامت وچ بھی اور کوئی نہیں. نبی میں ہن بھی میں کل بھی میں قیامت تک بھی میں ہی نبی. رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا نبی یا نبی. سرکار نے این انگلاں جوڑی ہیں کو ویتھا ہے نہ فرمایا میں اور قیامت. یہ مسلم شریف دیا فرمایا انج جڑے کہ ساڑھے وچ اور کسے آنا. فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں ہے نا قیامت تک. انہوں قیامت ہی آنی ہے نبی ہو رہے. اب بولو تو صحیح نبی ہو رہے. یہ سرکار دی ہوتی سرکار خود اپنی ختم نبوت نو بیان فرما رہے. اور کیا بات ہے حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دے کہ میں حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا آپ کو لو پوچھیا حضور تساں اے حضور دے صاحبزادے حضرت ابراہیم نو ویکھیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی میں حضور دے صاحبزادے حضرت ابراہیم نو ویکھیا ہے. انہاں دا بچپن دے اندر وصال ہو گیا. توجہ ہے
کہندے نے کہ انہاں دا بچپن دے اندر وصال ہو گیا. تے عبداللہ کہنے لگے اے اسماعیل تینوں پتا کیوں انہاں دا وصال ہویا ہے؟ عقیدہ ویکھو جنہاں دا تگڑا ہے. اے تانوں پتا کیوں وصال ہو گئے؟ حضور کیوں ہویا؟ وہ فرمایا زندگی موت اللہ دے ہاتھے چھے، پر اس واسطے حضور دے بیٹے تا بچپن دے اندر وصال ہو گیا ہے، بلوغت دی عمر نو نہیں پہنچے. پہلے نبی گزرے نے، نبی آپ بھی نبی رہے تے انہاں دے بیٹے بھی نبی رہے نے. تے سرکار تے امام الانبیاء نے شان زیادہ ہے. جے بیٹا زندہ ہوندا دو ہی صورتاں سی، نبی بندا یا نہ بندا. جے نبی نہ بندا بیٹا تے پہلے نبیاں نالوں عظمت کم ہو جانی سی، چونکہ انہاں دے بیٹے بھی نبی رہے نے. تے جے بیٹا نبی بن جاندا پھر ختم نبوت والا تاج جڑا اللہ نے اپنے محبوب دے سر تے رکھے نا، وہ سلامت نہیں سی رہنا. اللہ نے اپنے محبوب نو بیٹا دے کے تے اس نعمت دا ذائقہ تے چکھایا، پھر بچپن دے اندر ہی اپنے کول بلا لیا. فرمایا سونیا یہ تاج میں تواڈے سر تے رکھیا ہے، تواڈی عظمت نو بھی سلامت رکھنا ہے تے اس تاج نو بھی سلامت رکھنا ہے. اس واسطے بچپن دے اندر وصال ہو گیا، چونکہ سرکار آخری نبی نے، سرکار تو بعد نبی آ کوئی نہیں سکتا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں آنا رسول، میں رسول اللہ سونا کدا؟ فرمایا ادرکت حیا، جنوں میں زندہ پایا میں او دا بھی رسول ہاں. تو زندہ ہوتے بولو نا. فرمایا جنوں میں زندہ پایا میں او دا بھی رسول ہاں، اور میں یولد بعدی، اور جڑے میرے بعد آن گے میں انہاں دا بھی رسول ہاں. فرمایا جنہاں نو میں زندہ پایا انہاں دا بھی میں رسول، جڑے بعد بیٹھے آن گے میں انہاں دا بھی رسول. سنو سنو جناب اعلی حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ آ فرماندے نے میں تاجر سا ملک شام وچ تجارت واسطے چلا گیا. اوتھے جناب ایک بندے نو میں ویکھیا عرب والوں آن والے لوگاں نو ملدا ہے، انہاں نو بڑے پیار نال ملدا ہے، بڑے انداز دے نال ملدا ہے. کہندے نے او بندہ مینوں بھی ملیا، مینوں ملیا تے مینوں پوچھدا تو مکے وچوں آیا ہے، بڑا با اثر لگنا ہے، بڑا سمجھدار لگنا ہے. جبیر کہندے میں کہنا وا پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے. او بندہ کہن لگا سنے مکے وچ ایک نبی آیا ہے جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا، جن نے آکھیا میں نبی ہاں، کیا اس نبی نو جاننا ہے؟ جبیر کہندے نے میں کہنا وا ہاں میں انہاں نو جاننا جنہاں نبوت دا دعویٰ کیتا ہویا ہے. جبیر کہندے نے مینوں نے پکڑے ایک کمرے وچ لے گیا، انہیں صندوق کھولیا، صندوق وچوں تصویراں نکلیاں نے، او تصویراں نبیاں دیاں تصویراں نے. جبیر کہندے نے مینوں کہن لگا اویکھ جڑے نبی نے مکے وچ نبوت دا دعویٰ کیتا ہے انہاں وچ انہاں دی تصویر کیڑی ہے؟ جبیر کہندے نے میں ویکھی جانا میں ویکھی جا رہا. آخر کار مینوں او تصویر نظر آ گئی جڑی سرکار دی صورت مشابہ. میں کہنا وا آس نبی نے جنہاں مکے اندر نبوت دا دعویٰ کیتا ہے. کہندے نے میں بڑا حیران ہویا، باقی جنیاں بھی تصویراں نے کلیاں کلیاں نے، لیکن او تصویر جدے وچ میرے آقا دی صورت ہے او دے پیچھے ایک اور صورت ہے جن حضور دے دامن نو پکڑیا ہویا ہے. کہندے نے میں حیران ہویا، باقی تے کلی کلی ہے. اس تصویر وچ دو ہستیاں نے، ایک سرکار نے، ایک او ہے جن نے دامن پکڑیا ہویا ہے. جبیر کہندے نے او مینوں لے کے آن والے یہ تصویراں جڑیاں مینوں وکھا رہے ہیں میں سرکار دی ذات نو تے پہچان لے آئی. تینوں پتا ہوے گا سرکار دا دامن پکڑیا ہویا ہے اے ہستی کون ہے؟ اور باقی تصویراں تے کلیاں کلیاں نے، ایتھے دو ہستیاں کیوں نے مینوں سمجھا دے. جبیر کہندے نے میں اینی گل کیتی تے او بولیا، کہن لگا مکے وچوں آن والے باقی جنیاں تصویراں نے کلیاں کلیاں نے اے سارے نبی نے. نبی تو بعد نبی آؤندے رہے، نبی تو بعد نبی آؤندے رہے. اے مکے وچ آن والے نبی دے پیچھے جڑی ہستی ہے اے ابو بکر ہے.
انہاں دا دامن پکڑیا ہویا ہے، اے انہاں دے امتی نے، انہاں نے انہاں دا دامن پکڑ کے دسیا ہے سرکار تو بعد نبی آنا کوئی نہیں، نبوت مک گئی ہے، خلافت چلے گی، خلفاء آن گئے۔ جبیر کہندے نے اے گل تے انہیں بھی میں نے دسی کہ سرکار آخری نبی نے، اے باقاعدہ حدیث پاک وچ آیا تے میں پڑھ کے آپ نو عرض پیا کرنا وا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت نو خود بیان کر دینے، میرے آقا نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بستین، فرمایا لوگوں اللہ نے 6 چیزاں ایسیاں میں نو دیتیاں نے جڑیاں کسے اور نبی نو نہیں دیتیاں، سونے وہ 6 چیزاں کیڑیاں نے؟ فرمایا اوتیت جوامع الکلم نصرت بالرعب احلت لی المغانم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا ارسلت الى الناس کافا۔ اور 6ویں چیز میرے آقا نے فرمایا ختم بی النبیون، فرمایا جڑیاں 6 چیزاں اللہ نے مینوں دتیاں نے انہاں وچوں ایک ختم نبوت ہے۔ فرمایا میرے تے نبوت دا دروازہ بند ہو گیا، میرے تو بعد ہن نبی آ کوئی نہیں سکدا۔ او اکھاڑا والیو گل مکا دیو، اس عقیدے تے جان چھٹنی ہے، اس عقیدے تے قیامت والے دن گل بننی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال فی قصۃ العرض علی اللہ تعالی فزع الناس الى الانبیاء۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا قیامت دن ہوئے گا، لوگ سارے پریشان ہون گے، نبیاں کھلے آ جان گے، ہر نبی یہ ہوئی کہے گا اکے جاؤ اذهبوا الى غیری، لوگ چل دے اسی چل دے جناب عیسیٰ علیہ السلام کھلے آوا گئی، جناب عیسیٰ بھی فرمان گے اذهبوا الى غیری، جاؤ اکے جاؤ۔ جناب پوچھا جاوے گا اے نبی عیسیٰ کدھر جائیے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمان گئے فیاتون، فرمایا محمد، فرمایا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھول۔ میرے آقا نے فرمایا لوگ میرے کھولے آ جان گئے، میرے کھولے آ جان گئے، میں ویکھاں گا او مینوں ویکھن گے، قریب آ کے کہن گے سونے یا محمد انت رسول اللہ وخاتم النبیین، سرکار نو ویکھ کے سارے کہن گے جڑے دنیا تے کئی دینے اور قیامت والے دن بھی ویکھ کے کہن گے سونے تسی اللہ دے رسول ہو اور تسی آخری نبی ہو، جڑا قیامت والے دن بھی سرکار دی ختم نبوت دا نعرہ مارے گا، او دی شفاعت میرے آقا فرمان گے الحمدللہ اسی دیئے تھے بھی کہنے اتھے بھی کھواں گے، اور قبر وچ بھی جدو سانو پوچھیا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، انہاں دے بارے کی کہندا ہوندا سے، اسی آکھاں گے اسی دی کہندے ہوندے سا تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک فقتلو من سب نبی فقتلو۔ یار تے سرکار نے فرمایا قیامت والا دن بھی نعرہ وجنا ہے، ہونے اس تو بھی اگے آ کے بندہ ایویں ڈولدا پھرے تے ایویں لالچ چ آندا پھرے تے اپنا ایمان ویچدا پھرے تے بڑی بدبختی ہے۔ مرد ایک دن جانا ہی ہے، سرکار دے پیشے خدمت تے ہونا ہی ہے، تے پھر جے بندہ اپنا عقیدہ سلامتی لے کے ہو جائے تے کڈی سونی گل۔ اس تاج نو ہر دور دے اندر چھیڑیا گیا،
تے ہر دور دے اندر حضور دے غلاماں نے اپنی غلامی دا اظہار کیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور دی ختم نبوت دے حوالے نال تے چلنا تے صحابہ دی بھی سنت ہے. ہاں اے قدم قدم تے نیکیاں نے، قدم قدم تے ثواب ہے. اے سنت یہ بزرگاں دی تے اپنے ایمان دی مضبوطی ہے. لیو ہر دور اے مرزا مرزائی جننے بھی نبی آئے نے نبی ہر نبی دا نام مفرد رہا ہے، اضافت تے ہوئی نہیں ہے. اضافت این دا جڑا نام ہے غلام احمد، غلام احمد، غلام احمد، اضافت ہو رہی ہے. کسے نبی دا نام اس طرح اضافت نال ہویا کلا کلا نہیں. نوح، شیث، یونس، یوسف، یعقوب، سارے نبی ویکھ لو کلا کلا نام، کوئی اضافت نہیں. ایسا بدبخت ہے چنگا نبی ہے جی غلام احمد. اور جنہ دا تو غلام ہے انہاں دے تاج نو سیدھا ہو گیا تو کجرا انہاں دے تاج نو چھیڑنا پیا. بدبختہ اے او بدبخت ہے ان دے ابے نے نا کلایا پترا جا پینشن لے کے آ. 750 روپیہ ان دے ابے نو انگریزاں والوں پینشن آندی سی. نال اے تے نال ان دے مامے دا پتر امام دین انہیں ہاں چال یار ابے دی پینشن لین جانی تو میرے نال آ. اے بڑا یاش بندہ سی اے لیٹرین چ مرن والا بدبخت. مامے دے منڈے امام دین نو نال لیا تے دوویں چلے نے. جی میں بندہ ایک کم جاندا نال آندا آ یار لگے آنے اے اپنے مامے دے منڈے نال لے کے ٹر پیا. تے جدو 750 روپیہ انہیں ویکھیا نا مامے دے منڈے نو کہنے لگا پیسے بعد نے عیاشی کری. دوواں رل کے جناب اللہ انہیں زیادہ ان دے نال ہی کرنا سی. ان دے کول شے کی سی انہیں ابے دے پیسے کھا لے سارے کھا لے تے جھٹ پاٹے جی کھا گیا. تے مامے دا منڈا کہنے لگا ہن گھر جانا ہے تیرے ابے تینوں پوچھیا. ان دے ابے دا نام غلام مرتضیٰ سی. تے وہ کی کرنے گا انہیں میں گھر جانا ہی نہیں. میں گھر جاواں گا تے ابا پوچھے گا تو میں جاندا ہی نہیں. تو جانا تے جا. پھر گھر ہی نہیں گیا. پھر سیال کوٹ کنجر ایتھے آ گیا. اوتے کچہریاں چ لگ گیا 15 روپیے تنخواہ لگ گئی دی. بدبخت اوتھوں ہولی 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 اے انگریزاں دے ٹائر چڑھدا گیا. جویں جویں ان دے اندر او شیطانی گیٹس ہین سن او اینو تیار کردے رہے پہلے کچھ پھر کچھ اخیر انہیں جناب مسیح موعود تو چلیا تے پھر نبوت آ کے کھلوتا. تے کتھے آ کے انہیں غلط تعویلاں کردہ اپنے آپ نبی نے ثابت کر لیا. اور جناب پھر ان دے فالور بھی چند ہو گئے تے مریا کتھے. اور نبیاں دی شان ہے وے جتھے نبی اللہ دے نبی دا وصال ہویا نا اوتھے ہی او دفن ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتھے آپ دا وصال مبارک ہویا اوتھے ہی آپ دفن ہوئے, اوتھے ہی آپ دا روزہ بنیا. یہ تا کتا مرے لیٹرینے چاہے. اے تا مریا ہی لیٹرینے چاہے. بدبخت یہ داستان میں پڑھتا رہا ماں. یہ فحاشی, یہ بدگوئی اور یہ چال چلن یقین جانو ممبر تے بیٹھ کے بیان کرنے دل نہیں کرتا. تسی خود اندازہ لا لو جدے کردار نو بیان کرنے دل نہیں کر رہا ایویں دماغ خراب ہوتا ہے وہ کڈا کوئی گندا مزاج دا ہوئے گا. تے نبی تے ہوندہ ہے سونا یہ تسی کنجر کانا تو کوڑا سی تے نبی تے سونے ہوندے ہیں. نبی دے حسن دے کیا کہنے. پیر میر علی شاہ نے کو بولی بولنا جی. پیر میر علی شاہ صاحب آپ نے فرمایا صبح دا سویرا ہے
صبح دا سویرا ہے سارے تو ود سونا ساڈے آقا دا چہرہ ہے ساڈے آقا دا چہرہ ہے بول بول ساڈے آقا دا چہرہ ہے یقین والا بولے ساڈے آقا دا چہرہ ہے سارے تو ود سونا ساڈے آقا دا چہرہ ہے کوئی صبح دا سویرا ہے سارے تو ود سونا سارے تو ود سونا ساڈے آقا دا چہرہ ہے کوئی تیبن مایا ایک سونا تو لگنا تجھا پھر بھی تو مایا کوئی زلفاں چھلے او چھلے سارا جگ سونا ہے ساڈے آقا تو تھلے او تھلے ساڈے آقا تو تھلے او تھلے ساڈے آقا تو اور اللہ پاک اپنے محبوب دے اس عظیم مقام دے خود حفاظت کا دلو جی کل مک گئی لے لیو اللہ دی ذات اپنے محبوب واسطے جدے کو کم لینا چاہندی ہے نا وہ ضروری نہیں کہ او دا قد کاٹ پڑا ہوئے ضروری نہیں کہ رنگ دا سونا ہوئے ضروری نہیں کہ جناب اللہ او عالم ہوئے ضروری نہیں کہ او فاضل ہوئے ضروری نہیں کہ او جناب بہت بڑا تاجر تے بزنس مین ہوئے او اللہ نے اپنے محبوب دی عظمت واسطے جنہ کو کم لیا ہے نا او بڑے بڑے علم والیاں کو بھی کم لیا ایک اونا وچ ایسا بھی نظر آندہ ہے جڑا ظاہری طور تے ترہانہ دا منڈا سی لکڑی دا کم کرنے والا سی نام سے علم و دین اللہ نے عہدے کو بھی اپنے محبوب دی عظمت دا کم لے لیا اور ایسا ویکھیا ٹانکا چلان والا غازی عبدالقیوم اللہ نے عہدے کو بھی اپنے محبوب دی عظمت دا کم لے لیا اور اللہ دی ذات نے جنہ جنہ کو کم لیا وہ ایسا ویکھیا غازی عبدالرحمن چیمے کو بھی اللہ نے کم لیا وہ گیا تے تعلیم حاصل کرن سی مصطفیٰ دی عظمت و قربان ہو کے آ گیا اور ایسا ویکھیا جنہ جنہ کو اللہ نے اپنے محبوب دی عظمت دے حوالے نے کم لیا وہ پولیس دی وردی دے اندر ملبوس سی نام ہوتا ممتاز قادری سی اللہ نے عہدے کو بھی کم لیا اور جنہ جنہ کو اللہ نے کم لیا اور بڑے بڑے لوگ گزر گئے اور بظاہر تندرست بھی سن لیکن انہاں دی قسمت دے اندر این سارا کچھ نہ آیا اور اسا ویکھیا اللہ نے اپنے محبوب دی ختم نبوت واسطے کم لے لیا تو ویل چیئر تے بیٹھے خاتم رضوی کو بھی لے لیا بظاہر معذور سی لیکن او چلنا سکھا گیا انہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت اتنا پہرا دیتا اللہ نے اپنے محبوب دی ختم نبوت واسطے اس بابے کو اینا کم لیا یہ اس بابے دا فیض ہے وڈے تے وڈے رہ گئے وہ ساڑھے تے بال بھی نارا مار دینے تاج دھارے ختم نبوت 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 اللہ نے جنہیں کو کام لینا ہوئے اوے خلبو اور سنی گزرا بابے دا دنیا ہی دنیا پیسے دے کے نہیں سدی یہ وہی گل ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے بس بیلیو پیر میر علی شاہ صاحب آخری کل اور بات ختم حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بدبخت بولے نا مرزا انہوں نے کہا لیاؤ نقشبندی لیاؤ قادری کتھے نے میرے سامنے آن میرے سامنے کو بولن دی طاقت نہیں رکھا دا لکارے آئے نے گولڑے دے تاجدار
آپ نے پھر انہوں نے نتھ پائی، بدبخت پھر نکل نہ سکیا۔ پھر میرے علی شاہ صاحب حضور کے در تے پہنچے، سرکار نے دیدار کروایا، فرمایا او میرے علی تو ایتھے آ گئے ہیں، او قادیان دا کتا تاویلت فاستہ دے نال او میری ختم نبوت نو، میری عظمت نو تار تار کر رہا ہے، میرے علی چل جاؤ دا مقابلہ کر۔ میرے علی پھر واپس آئے نے، آپ نے اپنے قرب و جوار دے اندر رہن والے علماء اور فقیران دعوت دیتی، فرمایا چلو اس قادیان دا مقابلہ کریے۔ تے ایک بدبخت بولا نے کہا میرے علی یہ فقیران دا کام نہیں ہے گا، فقیران دا کام میں حجرے چ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا، تے ایک کام رہن دے کو اور کر لوے گا۔ پھر میرے علی شاہ صاحب نے تاریخی جملہ بولا، فرمایا میرے علی کو لے یہ بے غیرت فقیری نہیں ہوتی، ہائے میرے علی کو لے ایمیں دی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی کہ وہ کتا اتھے دندنان دا پھرے تے میرے علی اتھے بیٹھ کے حجرے چ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے نا۔ اس تاج کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائے گا، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب آئے، ٹائم تے بنے آسی، انہیں آکھیا بھی اتھے عربی تفسیر لکھی جائے گی، جنہیں سونی لکھ دیتی وہ سچا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب تے آ گئے، وہ بدبخت نہ آیا، انہوں اپنی ذلت نظر آ رہی سی نا۔ آپ نے فرمایا اور نکو آ جائے، انج کر لینے وہ بھی قلم رکھ دے وے تے قلم میں بھی رکھ دینا وا، جدی آپے لکھن لگ پوے وہ سچا ہوئے گا۔ ہولی بولو اے متا کو سننا لوے تھوڑی، سبحان اللہ۔ اور جدی قلم آپے لکھن لگ پوے گی نا، او پر وہ کتھوں آوے؟ کسی آکھیا حضور دعویٰ بڑا بڑا کیتا سی تے جے وہ آ جاندہ تے کلمہ رکھ دیتے ہیں جاندیاں تے پھر فرمایا میں کہڑا آپ کیتا سائیاں کروایا ہے، یہ دعویٰ سائیاں کروایا ہے، سائیاں کروایا ہے، کہڑا اسا آپ کیتا ہے۔ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، یہ ضروری نہیں کہ غلامی دا حق ادا کرنا ہوئے تے پیسے دا ہونا ضروری نہ، ایمان دا ہونا ضروری ہے۔ ایمان ہے تو پھر حضور دی غلامی دا اظہار بھی کرنا ہوئے گا، تے ایدے اوپر ڈٹ کے پہرا بھی دینا ہوئے گا۔ اس واسطے میرے نال عہد کرو، کسے بھی بدبخت قادیانی نال ساڈا کوئی تعلق نہیں۔ میں چنیوٹ چلا گیا پیچھے جا، تے اتھے میرا دوست سی، اتھے پرا رب ہوا ہے نال پرا، میں نا ایک دو ٹوپیاں لینیاں سن، کہنے لگا جی اتھے جڑا ہے نا دکان ہے اتھے چلنے ہیں، میں کہا چلو۔ میں ادھر نو رخ کر لیا دوستان دے نال، میں کہا یار وہ رب ہوا ہے وہ تے انہاں دا گاڑے تے یقیناً جیڑا اتھے ٹوپیاں بیچن والا ہوئے گا وہ اس طبیعت دا حامل ہوئے گا، اس عقیدے دا حامل ہوئے گا۔ کہنے لگا جی سچ پوچھو تے ہے تے یہ بھی انہاں دا ہی بندہ، پر ٹوپیاں دے کوئی بڑیاں سونیاں تے بڑیاں آلی تے معیار والیاں ہوندیاں۔ سفر کچھ کر لیا سی، میں کہا واپس آ جا، سانو یہ معیار نہیں چاہیے تھا، اسیو دے کول ظاہری تو تے غیر معیاری لے لواںگے، لیکن ساڈے واسطے وہ قابل احترام ہے جڑا تاجدار ختم نبوت دا نعرہ مارن والا ہوئے گا۔ سمجھے ہو؟ ہاں سونے ہو، میں وہی عرض کر رہا ہوں اپنے آپ مضبوط کرو۔ جن نے کسی قادیانی دا جنازہ پڑھیا تے جے انہیں اے سوچ کے پڑھیا نا کہ جائز ہے، دارہ ایمان تو گیا۔ خبردار قادیانیاں نو شادی تے نہ بلاؤ، یہ تعلق رکھنا ہی نہیں تو خوشی غمی کیا۔ اینا کل کچھ بھی نہ لین دین کرو ہی نہ۔ یار قرآن نے فرمایا لا تاجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم
فرمایا میرے محبوب دے دشمن اگر ماں پیو نے تے وفا دا تقاضا یہ ہے ماں پیو چھڈو ساڈے نال وفا کرو. قرآن نے تے ماں پیو چھڑا دیتے نا جڑے دشمن نے. فرمایا ایمان والے تے چھڈو ماں پیو جڑے ساڈے نہیں نا. ماں پیو اگر دشمن نے ساڈے پتر ایمان والا تے ماں پیو چھڈے ساڈے نال وفا کرے. جو ماں پیو چھڑا دیتے پیچھے شے کڑی رہ جائے. او ابنا اہم پتر چھڑا دیتے پہنا پرا چھڑا دیتے ہیں عشیرتم کا رشتہ دار چھڑا دیتے ہیں. اپنے ایمان نو مضبوط کرو. روزی دین والی ذات خدا دیئے ٹھیک ہے. انہاں لوگاں دے نال کسے قسم دا کوئی تعلق رکھنا جائز ہے. بولو جائز. انہاں نو اپنی شادیاں تے بلانا جائز. انہاں نال رشتیاں دا لین دین کرنا جائز. انہاں نال وپار کرنا کسے بھی قسم دی تجارت کرنا جائز نہیں. کدو جاگاں گے اسی جو ہون نہیں جاگنا. سانو اینا بچانا ہے. یہ تو ساڑی بربادی دا سامان پیدا کر دے پہنے. ساڑی نجات ہی ہے. یہ میں قبلہ نے بڑے خوبصورت انداز نال پڑھیا. غریباں دا یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. ساڑا سہارا تے حضور نے. اس واسطے اپنے آپ نو کمزور انہاں لوگوں نال کوئی تعلق ہے. اب بچے تیری چھوٹی جی انگلی تو قربان جاواں جڑی حضور دی ختم نبوت ہل رہی ہے. میں کہ نہیں کوئی تعلق نہیں. بچے دے جذبے ویکھو. ہاں سرکار دی ختم نبوت دے منکر نال کوئی تعلق ہے. اس قسم دی کوئی یاری. وہ جڈا بھی سکا نوکا جڑا ساڈے آقا دا نہیں وہ ساڈا نہیں. روٹھتی ہے یہ دنیا تو روٹھے میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے. غور سے سن لے یہ دنیا والے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے. عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے. لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ واہ. یہ تے رشتہ دار نے یہ تے بیلی نے غلامہ دے کیا کہنے. غلامہ نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. غلامہ نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. کچھ پرواہ نہیں کرتے. غلامان محمد کہندے نے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے. پیش کروں آقا ہر چیز تمہاری ہے. او ساری ہو رانی نبی دا رل مل سے راگئے
چلو ویکھیے عرب دے ماہی نو اس سوہنے عرش دے راہی نو جن مول ذات الہی نو او دے صدقے صدقے جائیے آؤ ساریاں ہو رانی نبی دا رل مل شیرا گائیے او دے سر تے تاج لولا کیے سونا اج سوار برا کیے حوض کوثر دا ساقیے چلو چل کے پیاس بجھائیے رب سدے اسی نیڑے کل کل کے چلو ست رکھ لو یہ رامل کے ہوتا استقبال کرو چل کے بڑی شان دے نال لے آئیے آؤ ساریاں حورانی نبی دا گل مل سیرا گائیے آؤ ساریاں حورانی نبی دا گل مل سیرا گائیے اوکھتیاں جیڑیاں سڑیاں نے نبی پل وچ کیتیاں ہریاں نے او صلی اللہ دیاں لڑیاں نے گل ہار پھلاں دے پائیے آؤ ساریاں حورانی نبی دا رل مل سیرا گائیے اللہ کریم ساری حاضری قبول فرمائے چلو چل کے پیاس بجھائیے نی نبی دا صدا و صدا روے تیرا توارا یا رسول اللہ توارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا توارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا توارا یا رسول اللہ جتھوں ہندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ گزارا یا رسول اللہ آخری باری مل کے صدا دینی ہے صدا و صدا روے تیرا توارا یا رسول اللہ توارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا توارا یا رسول اللہ جتھوں ہندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ گزارا یا رسول اللہ مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت سلام شمع بز میں ہدایت پینا وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں اس گھڑی کی سعادت پہ لاکھوں
سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام عاشیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ عاشیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے شیرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے شیرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ السلام خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول دس بسا ہیں کھڑے آقا حاضر غلام پیش کر دے ہیں غلام سلام تشریف رکھے بیٹھ جائیں دعا کریں بیٹھ کے